مثلا اب آج کل تو پاسچرائز کا زمانہ ہے، ورنہ پہلے عام دہی میں کبھی بعض لوگوں کو الرجی، کبھی کھانسی، کبھی نزلہ ہو جاتا ہے. تو امام پاک فرماتے ہیں حدیث میں کہ اگر دہی کھانا چاہتے ہیں اور اس سے کوئی نقصان نہ ہو تو اس میں اجوین کو ملا دے، تھوڑی سی اجوین ملا دے، زنیان ملا دے. فارسی میں زنیان کہتے ہیں اجوین کو، کیونکہ جو اس میں اور بہت سارے اجزاء ہیں صفا میں، مگر جو سب سے امپورٹنٹ چیز صفا میں ہے کینسر کو ختم کرنے کی، وہ اجوین ہے. اگر آپ دہی کھاتے ہیں اور اجوین اس میں ڈال کے کھا لیے تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں کبھی کینسر جیسی موذی بیماری نہیں آئے گی. اور یہ کینسر ہی کی وجہ سے، کیموتھراپی کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں کو بیچ رہے ہیں، پھر بھی ان کے بیچارے رشتے دار ماں باپ مر رہے ہیں. یہ بہت سمپل ہے، دہی میں تھوڑی سی اجوین. تو صفا آپ کے گھر میں ہونا چاہیے، پریکاشن کے طور پر بھی آپ لے سکتے ہیں. دوسری جو مواد زیادہ ہو رہی ہیں وہ ہے دل بیماری میں. دل کی رگیں بند ہو جاتی ہیں، آرٹریز وین میں پرابلم ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے جو دوا اہل بیت کی ہے باز کنندہ. فارسی کا لفظ ہے باز کنندہ، یعنی رگوں کو کھولنے والا. باز کنندے عروق، نہ صرف دلوں کی رگوں کو کھولنے والی یہ دوا ہے، حتیٰ کہ آنکھ کی جو چھوٹی چھوٹی رگیں ہوتی ہیں اس میں بلاکیج ہو جائے تو باقی بیماری میں مختلف ان کو بھی یہ دوا کھول دیتی ہے. اور سب نیچرل چیزیں ہیں، سب نیچرل چیزیں ہیں. سبزیوں کے بیج ہیں یا ابھی ہم جڑی بوٹیوں پر ہربس پہ ریسرچ کر رہے تھے تو ایک بہت نئی چیز ہمیں معلوم ہوئی کہ ہربس، جتنے بھی ہربس ہیں، خصوصاً جو ہربس انبیاء میں آئی ہیں، جو مثلا یہ جیسے ہرب کو سمجھنے کے لیے جنجر جو ہے نا یہ ہرب ہے، ٹھیک ہے، جنجر ادرک جو ہے یہ ہرب ہے. ہرب کے لیے ایک زبردست جو نقطہ ابھی ہم نے ریسرچ کر کے معلوم کیا کہ ہربس کے استعمال سے کیا ہوگا، آپ کی امیونٹی پاور بڑھتی ہے، قوت مدافعت بڑھتی ہے. عجیب نقطہ ہمیں بھی معلوم ہوا کہ صرف بیماری کو نہیں ختم کرتی ہربس، وہ آپ کی قوت مدافعت کو بڑھا دیتی ہے. اب یہ کرونا ہو، جو بھی شرونا ہو، یہ سارے جو ہیں کیوں حملہ آور ہوتے ہیں، حالانکہ معمولی ہے، پروپیگنڈا زیادہ ہے، 1% سے زیادہ لوگوں کو نہیں مارتے. ابھی نئی یونیورسٹی نے بھی امریکہ میں ریسرچ بیان کی اور ڈاکٹر بٹلر نے بتایا، اور اس سے پہلے بھی بڑے بڑے میگزین میں بھی آ چکا ہے، مگر ایک پروپیگنڈا ہے WHO والوں کا، ایک پوری سیاست ہے. تو کوئی وائرس بھی ہو، اگر آپ کی امیونٹی پاور مضبوط ہے تو جناب آپ ہمیشہ صحت مند رہیں گے. تو ہربس، طب اہل بیت میں ہربس کا استعمال ہے، وہ بیماری کو بھی ختم کرتی ہیں اور آپ کی قوت مدافعت کو بڑھا دیتی ہے. جبکہ اس کے آگے اس میں جو کیمیکل ہے وہ آپ کو سائیڈ ایفیکٹس بھی دیتے ہیں اور کئی اور بیماریوں میں بھی قوت مدافعت بھی ختم کر دیتے ہیں. میں نے کہا کہ ہر مسلمان کے گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے، ہیلتھ کے آواز سے یہ کتاب آپ فری ڈاؤن لوڈ کریں. کیونکہ قبلہ اس کو منگانا آسان کام تو نہیں ہوتا. اب پوری دنیا چونکہ بند ہے، دھیرے دھیرے کھل رہی ہے، تو اس کو اگر کہیں سے بھی ایران وغیرہ سے آپ کے پاس سے کہیں سے منگائیں تو اس کی ایکسپائری کتنی ہوتی ہے اور اس کو پریزرو کیسے کیا جائے لانگ ٹرم میں استعمال میں. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 14 دوائیں گھر میں ہوں، یہ ساری مرکبات ہو، تو ایکسپائر بھی تو ہو جائیں گے. ذرا یہ بھی اس کے اوپر بھی عرض کیجئے کہ اس کو کتنے عرصے تک پریزرو کر سکتے ہیں اور کیسے. بہت اچھا نقطہ بتایا. دیکھیے جو ہربس ہیں اگر اس کو فریج میں آپ رکھ لیں تو 1.5-2 سال تک کوئی پرابلم نہیں رہے گی. مگر جو پتے ہیں ان کے لیے جو ان کی پاور کم ہوتی جاتی ہے، 1 سال تک ان کی پاور صحیح رہتی ہے، البتہ جتنا تازہ ہو اس کی پاور اچھی رہتی ہے، لیکن 1 سال کے بعد جو ہے اکثر جو پتے ہیں وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں. لیکن جب اس کو ہم کوٹ کے اور مسالہ ڈال کے اور شہد میں ڈال دیتے ہیں تو فریج میں رکھ دی جائے تو اس کی تھوڑی سی عمر بڑھ جاتی ہے. مگر کوشش یہی کی جائے کہ ایک دوا زیادہ لاپس میں نہ رکھیں کہ ڈبی مثلا آپ 2-4 بندے گھر میں ہیں، ایک ڈبی بنا لیں، بہرحال وہ ایک ڈبی جو ہے 1.5 سال میں اس کا استعمال ہو جائے گا یا 2 سال میں، تو اس سے زیادہ پھر یہ دوا ایکسپائر ہو جاتی ہے. جی ہاں، تو میں نے ایک دوائی 14 میں سے 4 میں سے ایک بتائی دوا ہے صفا، اور دوسری ہے باس کنندہ. باس کنندہ جو ہے وہ کوئی کھا سکتا ہے،
ایک وٹامن سمجھیے، ایک ٹونک سمجھیے جو آپ کے رگوں کو کھول دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دل کے مریضوں کے لیے اب یہ چیز ہم نے کہا بھی ہے کہ خدا جو ہمارے زمیندار لوگ ہیں یا جو باغبان ہے، اس سے پاکستان ہندوستان اتنی بڑی آبادی ہے، یہ بے کے میوے سے محروم ہے۔ اور بے جو ہے ایک چیز کے لیے نہیں ہے، کہ بہت ساری بیماریوں کو ختم کرتا ہے، خصوصاً دل کے لیے۔ مثلا جو دل کے وال ختم ہو جائے، پمپ کرنا ختم ہو جائے، اس کا علاج دنیا میں کوئی نہیں ہے مگر آپریشن۔ مگر یہ بے جو ہے نا، وہ بھی دوبارہ دل کو طاقت دیتا ہے، دل پمپ کرنے لگتی ہے، اس کا وال خراب ہو جائے اسے ٹھیک کر دیتا ہے، دل میں سوراخ ہو جائے اسے ٹھیک کر دیتا ہے۔ کوائن فروٹ جو ہے، کوئنس انگلش میں QUINC۔ کیونکہ ایران میں تو 12 مہینے ہوتا ہے، اس کی افادیت فائدے کا پتہ چل گیا، لیکن پاکستان انڈیا اتنا بڑا ملک ہے، بنگلہ دیش وہاں ہے ہی اس کا وجود۔ ہم نے اعلان بھی کیا تھا بھائی یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے، ہزاروں دل کے مریضوں کو بچا سکتا ہوں، خراب نہیں ہوتا، فریج میں رکھ لیں 6 مہینے 8 مہینے 10 مہینے۔ کوائنس پہ پہنچ ہی گئے ہیں، کوائنس فروٹ پہ پہنچ ہی گئے، تھوڑا سا اس کے حوالے سے بتائیں، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہیں جیسے بزدل کو کہا جائے کہ وہ بہادر ہو جائے تو لوگ کہیں گے کہ بزدل سے بہادر کرنے کی دوا کیا ہوگی، یا بخیل ہے کنجوس ہے وہ سخی ہو جائے تو اس کی کوئی دوا نہیں ہوگی۔ اس کے اندر کیا خدا نے افادیت رکھی ہے کہ یہ دو ایسے کرشمے کرتا ہے جو دنیا کی کسی بھی دوا کے اندر کسی بھی چیز کے اندر نہیں ہے؟ اس پہ قبلہ ذرا سا بتائیں، بڑی زبردست چیز ہے یہ۔ بہت اچھا سوال کیا، اور اس میں دلیل کے ساتھ میں بتا رہا ہوں۔ ارے پورے پاکستان میں ہمارے مومنین دیکھیں، جو پورے پاکستان میں جو مومنین میں آپ دیکھیے تو الحمدللہ سارے مومن جو ہیں بہادر ہوتے، لیکن ریشو کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے پارا چنار کے لوگ سب سے زیادہ بہادر ہیں، اور انہوں نے 5 سال طالبان سے جنگ کر کے ان کو بھگایا ہے، اور خود طالبان نے کہا ہے کہ ہمیں امریکہ نے شکست نہیں دی کہ مگر پارا چنار کے مومنین نے شکست دی ہے۔ اور اس وقت جو زینبیون ہیں وہ اس میں بھی 80% پارا چنار ہیں۔ انہوں نے نبل اور زیادہ 2 شہر جو ہیں ظالموں نے، یہ 3 سال سے گھیرے میں رکھا تھا، اس میں 60-70 ہزار مومن تھے، ان کو آزاد کرنے کا بھی جو ہے اس سے یہ ہمارے زینبیون یعنی % لوگ جو ہے چنار کے ہیں۔ تو اس میں شک نہیں ہے کہ علاقے غیر کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ پارا چنار کے مومن جو بہت دلیر ہیں۔ تو آپ دیکھیے کوئنس جو ہے پارا چنار میں ہوتا ہے، اور وہ لوگ یہ بے کھاتے ہیں۔ اور پھر دنیا میں ایرانیوں کی تو شجاعت لوگوں نے دیکھ لی، البتہ وہ ایرانی جو متقی اور صالحین ہیں، ہر طرح کے ایران میں لوگ ہوتے ہیں کہ 8 سال کی جنگ، اور اس وقت جو امریکہ کو بھرپور تھپڑ مارا، جو ان کے اڈوں پر حملہ کیا، تو ایرانی بھی بے کھاتے ہیں، اور ایرانی بھی قوم جو ہے دلیر ہے۔ تو اس میں شک نہیں ہے کہ بے کے فوائد ہیں، اور جو حدیث میں ہے کہ کوئی دوا آپ کو دلیر نہیں بنا سکتی، آپ بچوں کو بے کھلائیں تو آپ کے بچے بہادر بنیں گے، نہ صرف بہادر بنیں گے بلکہ آپ کے بچے سخی ہوں گے۔ تب بخیل کو کھلاؤ، حدیث میں یہ سخی، اب یہ اس میں ریسرچ ہونا ہے کہ کیا اس میں وہ ایلیمنٹ ہے جو بخل کو ختم کرتا ہے، اور اس میں اصل تو بخل بھی دل سے ہے، بہادری کا تعلق بھی دل سے ہے، اور جو ہے دل کے سارے مریضوں کے لیکن اس سے ایک چیز اور سامنے آ رہی ہے کہ جو بخل ہے وہ ایک بیماری بھی ہے، مطلب خالی ایک بری عادت ہی نہیں، ایک روحانی بیماری ہی نہیں، ایک جسمانی بیماری بھی ہے یہ، اگر دیکھا جائے تو، کیونکہ اس کا علاج فزیکل کیا جا رہا ہے، روحانی دعاؤں سے نہیں کیا جا رہا۔ بہ سے اگر اس کا علاج ہو رہا ہے تو یہ روحانی کے ساتھ جسمانی بیماری بھی ٹھہرے گی۔ بالکل، بخل بھی خود روحانی، اسی لیے حسد بخل کو بیماری جسمانی بھی کہا گیا ہے نا، کہ حسد والا جو ہے وہ خود کو خود مارتا ہے، دوسرے کا کیا نقصان کرے گا، اندر سے ہوتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے، اور نیگیٹو جو ہے اس کی فیلنگ کی وجہ سے نیگیٹو ہارمونس نکلتے ہیں، وہ بیمار ہے۔ تو اسی طرح سے بخیل بھی جو ہے بیمار ہے، بخل بھی بیماری ہے، اور وہ بیماری جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی ہے۔ تو الحمدللہ یہ ہمارے پاس چنار میں فصل ہوتی ہے، لیکن پورے ملک میں اس کی فصل لگانی چاہیے۔ ہندوستان میں ابھی تک کسی کا ہی فصل کا پتہ نہیں چلا، لیکن انشاءاللہ جہاں پورے مومنین علی پور میں سارے مومنین کی آبادی ہے تو یہ فصل لگانا مشکل نہیں ہے۔ یہ دل کی ساری بیماریوں کو ختم کرتا ہے، اور یہ سالن کو بہت ٹیسٹی کرتا ہے۔ اگر آدھا بے جو ہے سالن میں ڈال دیں تو بہت ٹیسٹی ہو جائے گا، اور آپ کے گھر سے بیماریاں نکل جائیں گی۔ تو باز کنندہ ہو گیا، اور اس کے ساتھ یہ بے کا استعمال ہو گیا، تو یہ دل کی بیماری انشاءاللہ آپ کے گھر میں نہیں
اب یہ ہے مسئلہ وائرس کرونا جس سے لوگ خوف زدہ ہے، اس کی بہترین دوا کیا ہے؟ اس کی کاشم. کاشم جو ہے کھانسی کو بھی ختم کرتا ہے، دمے کو بھی ختم کرتا ہے، لنگس کی جتنی بیماریوں اسے ختم کرتا ہے، لنگس میں انفیکشن ہو جائے اسے ختم کر دیتا ہے. ایک زبردست چیز ہے کاشم، وہ آپ کے گھر میں ہونا چاہیے. بچے کو کبھی کھانسی ہو گئی، اکثر جو کھانسی کی شربت ہے الکوہل ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے، اس کے اپنے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. کاشم بھی ضرر دوا ہے اور اس کے اور بھی فوائد ہیں، اور بھی فوائد ہیں. یہ عجیب ہے جو بھی طب اہل بیت میں ہے، ایک چیز نہیں ہے، اس کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں. مثلا ایک شخص تھا، اسے شکایت تھی، ضعف تھا، مردانگی ضعف تھا. امام صادق علیہ السلام کی دوا ہے، نام اس کا ہے کہ بلغم ختم کرنے کے لیے. مگر اس نے کہا کہ جناب مجھے تو بے پناہ فائدہ ہوا، میں بالکل تقریباً نامرد ہو چکا تھا. جب بلغم کی دوا میں نے کھائی وہ تو بڑا مردانگی طاقت آ گئی میرے اندر. تو یہ سائڈ بینیفٹس ہوتے ہیں، اور ہر پیشنٹ الگ بتاتا ہے کہ اس دوا سے میں یہ فائدہ ہوا، یہ فائدہ ہوا. تو الحمدللہ اسی طرح سے یہ جو کاشم ہے اس کے اور بہت سارے فوائد ہیں، بہت سارے فوائد ہیں. تو کاشم آپ کے گھر میں ہونا چاہیے، چھوٹے بچے ہو، بڑے ہو، کھانسی ہو، دمہ ہو، یا خود یہ کرونا کو فوراً ختم کر دیتا. 3 دن میں کرونا کا خاتمہ ہو جاتا ہے اگر امام رضا علیہ السلام کی دوا جامع کے ساتھ دیا جائے تو جلدی فائدہ ہوتا ہے. اور چوتھی دوا جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، وہ 10 دن میں ایک جو ہے آپ چھوٹی چمچی لے لیں. ابھی اگر بیماری وبا کا زمانہ ہے تو ایک دن چھوڑ کے لے لیں، اس میں قوت مدافعت آپ کی بڑھ جاتی ہے. قوت مدافعت بھی بڑھتی ہے. اگر ہر روز لیں تو آپ کے بال جو ہے وہ بھی سفید نہیں ہوں گے، آپ جوان رہیں گے، کیونکہ اس میں حلیلہ ہے، حلیلہ سیاہ کا یہ بھی کام ہے. البتہ وہ یہ ضرور بتا دیں کیونکہ ایک رپورٹ آئی تھی کہ وہ سردی والا بھی، پاکستان میں سخت گرمی ہے، وہ سردی والا امام موسیٰ کاظم کی دوائی لے رہے تھے تو اس کا نقصان ہو سکتا ہے. انہیں پھر ناک سے خون آنے شروع ہوا کیونکہ وہ سردی میں لینا ہے. سردی میں الگ ہے، گرمی کا الگ ہے. گرمی والے میں سونف ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور سردی والے میں ایک گرم چیزیں ہے امام موسیٰ کاظم کی دوا. یہ احتیاط کریں، امام موسیٰ کاظم کی دوا جو ہے سردی کی الگ ہے اور گرمی کی الگ ہے. ہاں سردی والی آپ گرمی میں کھائیں گے تو نقصان ہوگا. تو وہاں سے کسی نے فون کیا تو ہم نے کہا بھائی دوائی کون سی لے رہے ہیں؟ ان کے امام موسیٰ کہا کون سی، سردی والی یا گرمی والی؟ سردی کی الگ ہے، گرمی کی الگ ہے. سردی والی لیں گے تو ظاہر کے اس کا نقصان ہوگا، وہ بہت گرم ہوتی ہے. تو اس سے ناک سے خون آنا شروع ہوا، جو کبھی کبھی تو آ رہا تھا، پھر انہوں نے روک دیا. میں نے کہا یہ استعمال مت کریں، گرمی والی استعمال کریں، اس میں سونف کا استعمال ہوتا ہے. تو یہ 4 دوائیں آ گئی، ٹھیک ہے آپ کے گھر میں. تو انشاءاللہ دوبارہ سن لیں دعا. جی 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 فرمائیے فرمائیے، پہ بھی جانا ہے. میں اور میں ریپیٹ کرتا ہوں، یہاں نوٹ کر لیں کہ ایک دوا صفا ہو گئی اور اس کے ساتھ ایک دوا باز کنندہ ہو گئی اور کاشم ہو گئی اور دوا امام موسیٰ کاظم. یہ 4 دوائیں. اب آتے ہیں 10 مرکب. دیکھیں 10 مرکب میں ہم دارول دوا شافیہ پہ پہنچے تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جبریل نے یہ نازل کیا وحی کو اور یہ نسخہ دیا جب فرعون نے سارے بنی اسرائیل والوں کو زہر دینا کا پروگرام بنایا تھا. تو زہر کے کھانے نے کوئی ان پہ اثر نہیں کیا. یہ دوا جو ہے طب اہل بیت میں جامع امام رضا کے بعد سب سے اہم دوا ہے، کیونکہ اس کا رینج بہت زیادہ ہے، تقریباً 30-40 بیماریوں کو یہ ختم کرنے والی ہے. دوا امام رضا علیہ السلام میں کیا ہوتا ہے کہ پانی بدلتا ہے، اس میں پانی نہیں بدلتا ہے، اس میں جتنی پرانی ہوتی چلی جاتی ہے ویسے اس کے فوائد بڑھتے چلے جاتے ہیں. یہ بھی عجیب ہے، علم وہی ہے، ظاہر ہے کہ پرانی ہو تو اس کا فائدہ 1 مہینے سے شروع ہوتا ہے. 1 مہینے یعنی اس کو مخصوص انداز سے زمین کے اندر دفن کرنا پڑتا ہے، اور 1 مہینے کے بعد 2 مہینہ ہر ایک کی ڈیٹیل. کلن جو بڑی بڑی بیماری ہے، مثلا پیرالائز، ایم ایس خطرناک بیماری ہے. اسی طرح سے لقوا، منہ کا ٹیڑھا ہونا، اپینڈکس، پرانی کھانسی، اسی طرح سے آنکھ کا درد، گردن کا درد، اور آنکھ کی بہت ساری بیماریاں، معدے کا ضعف، اور اسی طرح سے ترس، خوف، جو آج کل خوف لوگوں کو ہے کرونا کا، اس وجہ سے لوگ زیادہ مر رہے ہیں.
یعنی کورونا سے لوگ کم مر رہے ہیں، مگر جو کورونا کا خوف ہے نا، اس سے لوگ دیوانے ہو رہے ہیں، پاگل ہو رہے ہیں، اور بڑا ظلم ہو رہا ہے انسانیت پر، لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے۔ وہاں تو کہتے ہیں جناب خون نہیں دکھاؤ، رات کو بچے دیکھیں گے، اور یہاں 24 گھنٹے جو لوگ بیچارے ضعیف ہیں، جن کا عقیدہ ضعیف ہے، جو لوگ پہلے ہی ٹینشن اسٹریس میں رہتے ہیں، وہ کئی لوگ تو دیوانے ہو گئے ہیں۔ کئی لوگوں نے اپنے کو دوائی کیمیکل لگا لگا کے اپنے کھال کو خراب کر دیا ہے، اور اس سے پھر امیونٹی پاور بھی ختم ہو رہی، کئی بیماری میں لوگ بیچارے مبتلا ہو گئے، خوف بہت خطرناک، شروع میں اس ہم کی نے کہا امیونٹی تھا کہ پاور ختم کورونا ہو سے گیا۔ زیادہ اس کا جو اندر خطرناک وائرس ہے وہ خوف کا وائرس زیادہ خطرناک ہے، اسی میں لوگ زیادہ مبتلا ہیں، اسٹریس خوف سے لوگ مر رہے ہیں۔ 24 گھنٹے وہ ٹی وی چل رہا ہے، وہ جناب لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، اور پھر سوشل میڈیا پہ اتنے جھوٹے غلط ویڈیو چل رہے ہیں، تو یہ جو خوف ہے، ٹینشن ہے، یا جو حتیٰ کہ حاملہ عورت کو دوائی نہیں دی جا سکتی، مگر یہ جو ہے دوائی دی جا سکتی ہے شروع کے مہینوں میں، اور اسی طرح سے بعض لوگ جو ہے بہت ہی کمزور ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بہت اچھی جزام، یہ کھال کی جو بیماری جس کا علاج نہیں ہوتا ہے، یہ بھی شافیہ میں اس کا بھی علاج ہے۔ سانپ ڈسے یا بچھو ڈسے یا کوئی اور کیڑے مکوڑے جس سے زہریلے ڈسے، یہ اس کے زہر کو ختم کرنے والی چیز ہے، کیونکہ اصل تو حضرت موسیٰ پہ اس لیے نازل ہوئی تھی کہ وہ زہر کا کھانا آپ کو فرعون کھلائے، اس سے پہلے ہی آپ شافیہ کھا لیں، زہر کا اثر نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جو مزاج کی بحث ہے، یہ سفرہ والوں کے لیے بھی اچھی ہے، سودا والوں کے لیے بھی اچھی ہے، بلغم والوں کے لیے بھی اچھی ہے، اس سے بہت زبردست اس کا رینج ہے، تو یہ گھر میں ہونا چاہیے۔ اب آئیے 1 مہینے کی اگر دوا ہے شافیہ، تو اس کے دانتوں کا درد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو مہینوں کا کیا سلسلہ ہے؟ اس کے اندر جو حرب ہیں وہ مہینوں کے بعد اس میں تاثیر تبدیل کر لیتے ہیں، کیا سلسلہ ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم اس کے اوپر بات عموماً کبھی کبھار کرتے رہے ہیں۔ اچھا ہے اس وقت جو نئے ہمارے ناظرین ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ ذرا اپڈیٹ ہو جائیں گے کہ اس میں ہر مہینے کے حساب سے الگ تاثیر ہے۔ اس کو تھوڑا سا اس کو کھول دیں چند منٹ کے لیے کہ مہینوں کے فرق سے کیا اثرات ہیں، کیوں ہیں؟ اب اس پہ تو الحمدللہ ہم نے اعلان بھی کیا ہے نا کہ ایک جو دوا البید کی ہے نا، اس پہ انشاءاللہ انڈیا یونیورسٹی ہم نے توافت دی ہے، دوسری یونیورسٹیاں بھی اگر اس میں آئے تو ایک یہ طب انبیاء اور اولیاء پر کم سے کم 5-10 آدمی آ کے پی ایچ ڈی کریں، ان کے ایک اجزاء ایلیمنٹ پر پی ایچ ڈی کریں، ایک چیز پہ تحقیق کریں کہ یہ دوائیں معجزہ ہے، تاکہ دنیا کو پھر آسانی سے آپ بتا بھی سکتے ہیں، ریزن بھی بتا سکتے ہیں، طریقہ بھی بتا سکتے ہیں، سائنٹیفیکل پروف بھی دے سکتے ہیں کہ یہ دوا کیسے 1 مہینے کے بعد جو 2 مہینے کی کیوں زیادہ فائدہ ہے، 3 مہینے کی اس میں کیا کیمیکل چینجز آتے ہیں۔ جیسے ایک مہینے میں اس کے سیمپل نکال کے ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے، جو یہ کام تحقیقی بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ یہ سارے دنیا کے مومنین کو مل کے کرنا چاہیے تاکہ دنیا سے یہ خطرناک بیماریاں ختم ہو جائے۔ دیکھیں 1 مہینے کی جو شافیہ ہے، یہ دانتوں کی جتنی بیماریاں ہیں، درد ہے یا مسوڑوں کو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، اچھا بلغم کو بھی ختم کر دیتی ہے، اور حافظہ جب خراب ہو جائے اس کے لیے بھی 1 مہینے والی بہت اچھی ہے، اور کند ذہن ہے لوگ ان کے لیے بھی اچھا ہے، حافظہ بھی ہے، ذہن بھی کند ہے یا فوکس نہیں رہتا، تو یہ ان کے لیے بہت عمدہ ہے۔ اب آئیے 2 مہینے والی جو شافیہ ہے، جو بخار کپ کپی کے ساتھ آئے نا، شیورنگ کے ساتھ ہے، لرزے کے ساتھ آئے، اس کے لیے بہترین علاج ہے، اور غذا اگر ہضم نہیں ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی 2 مہینے والی زبردست ہے، یہ شافیہ شفا دیتی ہے، اور آنکھ کے اندر جو بیماریاں ہیں ان کے لیے بھی یہ شفا کا سبب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آئیے 3 مہینے والی جو شافیہ وہ کیا کرتی ہے۔ 3 مہینے والی شافیہ جو ہے بیماری سفرہ میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں، ان کے سفرہ کو ختم کرتی ہے، اور بلغم والوں کا بلغم بھی ختم کرتی ہے، یہ 3 مہینے والے کے کام ہے۔ اور پھر ہے شافیہ، نظر کم ہو جاتی ہے یا ایک مرتبہ دھندلی چیزیں نظر آتی ہیں، یہ 4 مہینے والی جو شافیہ ہے یہ نظر کو تیز کرنے کے لیے، اور
نفس میں لینے یا سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا مثلا انسان ایک تو سانس نہیں لے سکتا اور چلنے میں بھی مشکل ہوتی ہے، مثلا چلنا جو ہے اس کی وجہ سے وین، آرٹریز یا اپنا جو نروس سسٹم ہے، نرو، ان کی بیماریوں کی وجہ سے اگر پرابلم ہو رہا ہے یا خون کی گردش کی وجہ سے یا مسل اسپین کی وجہ سے، تو یہ جو ہے راستے چلنے میں جو تکلیف ہوتی ہے یہ 4 مہینے والی، اس کو بھی یہ ختم کر دیتی ہے۔ اب دیکھیے ایک چیز ہے اور الحمدللہ اس میں اللہ پاک نے کتنے فائدے رکھے ہیں، لہذا اور جو چیزیں ہوتی ہیں، آپ ایک مثلا اینٹی بایوٹک اگر آپ بناتے ہیں، آپ دیکھیے اس کا پروسیجر کتنا ہے، اس میں کتنے ملین خرچ ہوتے ہیں، ایک اینٹی بایوٹک پہ ملینز ڈالرز خرچ ہوتے ہیں، 5-6 سال لگتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ مارکیٹ میں آتی ہے۔ اب 5-6 ملین تو کوئی ملینر ہی لگائے گا، تو وہ ملینر ہی کماتے ہیں اس سے، مگر یہ دوائیں جو ایک غریب آدمی اگر سیکھ لے تو بہترین انسانوں کی خدمت کر سکتا ہے، اپنے گھر کا خرچہ چلا سکتا ہے، عزت سے روزگار کما سکتا ہے، اور تبلیغ کی تبلیغ ہے، بزنس کا بزنس ہے۔ لہٰذا اسی لیے ہم کہتے ہیں ہر گھر میں طب اہل بیت کا ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، تاکہ دنیا سے یہ ساری خطرناک بیماریاں ختم ہو جائے۔ اور آج جو علاج اتنا مہنگا ہے، ڈاکٹروں کی فیس مہنگی ہے، پھر جناب آپ لیبارٹری میں جائیے، اس کے 20-20 ہزار بل دینے پڑتے ہیں، پھر دوائی لیتے رہے، پھر دوائی سے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں، ہر پرچے کے اوپر جو سائیڈ افیکٹ لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ جو ہے اتنی ساری سائیڈ افیکٹس ہیں۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ کوئی دوا لینے سے پہلے سائیڈ افیکٹس خدا نہ ضرور پڑھا کریں، ایسا نہیں کہ آپ پیسے سے موت خرید رہے ہیں اور یہ کتاب ہی ڈاؤن لوڈ کر لیں، وہ جو ہے کہ میڈیسن، ڈیتھ بائی میڈیسن، یہ فری میں ہے، آپ کو پتہ چلے کون سی میڈیسن سے موت ہوتی ہے، یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، لوگ تو مکھن کی طرح، چاکلیٹ کی طرح دوائی کھا رہے ہیں، ارے بھائی یہ کیمیکل ہے، یہ زہر ہے، یہ نیچرل نہیں ہے، یہ ہرب نہیں ہے، یہ سبزی کا بیج نہیں ہے، لوگ پھانگتے رہتے ہیں، جیبوں میں بھرے لے کے پھرتے ہیں پیکٹ، یہ کیمیکل ہے، آپ کے پہلے پڑھیں تو صحیح کن دواؤں سے موت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں وٹامن سی ہے، ایک خاتون نے وٹامن سی نیچرل کھایا کچھ نہیں ہوگا، مگر کیمیکل والی وٹامن سی کھائی، اس کے ساتھ مچھلی کھا لی، خاتون کا انتقال ہو گیا۔ بتائیے کوئی سوچ سکتا ہے کہ بھائی وٹامن سی کا وہ مچھلی سے کیا تعلق ہے؟ کیونکہ وٹامن سی والوں نے، بنانے والوں نے بھی یہ تجربہ کبھی نہیں کیا ہوگا دنیا میں کہ بھائی ان کو وٹامن سی کے ساتھ مچھلی کھلا دے، اب مچھلی بھی کون سی تھی یہ بھی نہیں معلوم۔ تو دیکھیے انسان صحت جو ہے یہ اس کی حفاظت کرنا واجب ہے، لہذا کم سے کم ایک کتاب آپ گھر میں رکھ لیں، اور یہ گوگل سے ترجمہ بھی ہو جائے گا اگر آپ کو انگلش نہیں آتی، یہ فری میں ہے، ہاں، ڈیتھ یعنی موت، DEAT، ڈیتھ بائی میڈیسن، میڈیسن کی اسپیل تو جانتے ہیں، ڈیتھ بائی میڈیسن، اس کے ذریعے سے کیا ہوگا آپ کو یہ علم ہو جائے گا بھائی یہ میڈیسن کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، ٹھیک ہے نا سر، اس سے ہماری موت ہو گئی، یا ان میڈیسنز کے ساتھ کیا نہیں کھانا ہے، یہ بھی بہت مہم ہے۔ جی ہاں سر، یا پھر ان میڈیسنز کے ساتھ کیا چیزیں نہیں کھانی ہیں، یہ بھی بہت مہم ہے، کیونکہ اس سے جو کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں وہ بڑے خطرناک ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں جو ہے ہر سال 45 سے 50 لاکھ لوگ میڈیسن کے ریئیکشن سے مرتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اس سے آپ گوگل میں سرچ کریں، 45 لاکھ کوئی چھوٹی فگر ہے، یہ کیمیکل کے ریئیکشن سے 45 اور 50 لاکھ کے بیچ میں ہر سال ریشو ہے، لوگ مرتے ہیں دنیا میں کیمیکل کے ریئیکشن سے۔ تو یہ دوائی جو چاکلیٹ کی طرح نہ کھائیں، پہلے ان کے سائڈ میں جو دوا بھی کھاتے ہیں، ہم نے کئی مرتبہ کہا ہے، وہ آپ کے جگر کو نابود کرتی ہے، جو بھی دوا کیمیکل ہے، نیچرل نہیں، کیمیکل اللہ نے نہیں بنایا، وہ جگر روکتا ہے، تو ادھر سے اس کی مقدار بڑھا دیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ دلیل بھی میں نے دیا، 250 کوئی بھی اینٹی بایوٹک 250 mg لے لیں، 2 سال کے بعد اس کی اثر ختم ہو جائے گا، کیوں؟ جگر اپنا پاور بڑھا دیتا ہے کہ غلط چیز جا رہی ہے، ڈاکٹر پھر آپ کا 500 mg لے لو، پھر 500 mg آپ 2-3 سال کھائیں، ختم، اب اس کا اثر ختم، کیوں؟ جگر سمجھ جاتا ہے، پھر وہ اپنی پاور بڑھا دیتا ہے، اسی پاور بڑھانے میں جگر خاتمہ ہو جاتا ہے بیچارے کا۔
اصل تو جگر ہے نا، اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا دوائی جو کیمیکل ہے اس کو آپ کھانے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچیے اور 1000 مرتبہ جا کے سرچ کیجیے کہ اس کا سائڈ افیکٹ کیا ہے۔ بعض دواؤں کا صرف آپ پر نہیں، آپ کے نسلوں پر بھی اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کی نسلوں پر بھی اثر ہوتا ہے۔ جینیٹکس کو، تو ڈسیبل بچے پر ہاں جینیٹکس کے اندر اثر کرتی ہے، وہ جینیٹک انجینئرنگ کر دیتی ہے، تو پھر چیزیں جو ہے وہ ایک مسلسل بگاڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ ان شاء اللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو دوائیں آپ کے جین پہ اثر ہوتی ہیں، آپ کے بچے کو ڈسیبل کر دیں گی، آنے والی نسلوں کو انشاءاللہ توفیق دے، تو یہ پوری لسٹ آپ کو بتائیں گے کہ ان دواؤں کو ہاتھ بھی نہ لگائیں۔ لوگ چھوٹے معمولی سر درد کے لیے بھی ایسی دواؤں کو جا کے کھا لیتے ہیں جو ان کو صرف تباہ نہیں کرتی، ان کے آنے والی نسلوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ ان کے جین میں وہ بچہ منگول پیدا ہوتا ہے، بے وقوف پیدا ہوتا ہے، ڈسیبل پیدا ہوتا ہے، ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اویئرنیس خود یہ ٹی وی والے آپ کو دے رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو اویئر کریں دواؤں سے۔ جی ہاں سر، صحیح۔ تو قبلہ تھوڑا سا ہمارے پاس وقت تقریباً 10 منٹ ہیں ہمارے پاس، ہفتہ کرامت بھی چل رہا ہے، تو ساتھ میں مولا امام علی رضا اسلام کا بھی ذکر ہو جائے، والی طوس کا بھی ذکر ہو جائے۔ تو قبلہ زیارت کا امام کا کیا ثواب ہے، اور جو ہے وہ چونکہ آپ کے نام سے بڑی مشہور دوا پہ ہم ذکر ہی کرتے رہے، جامع امام رضا اور اس کی کرامتوں کے اوپر 70 بیماریوں سے بیک وقت وہ علاج کرتی ہے، صرف پانی اس میں تبدیل ہوتا ہے، تو کیوں نہ صاحب دوا کا بھی جو ہے وہ ذکر ہو جائے۔ قبلہ زائرین زیارت کے کیا آداب ہیں، اور زیارت پہ کیا اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کا ثواب، یا پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا ثواب، یا مولا علی علیہ السلام کی زیارت کا ثواب، یا مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب، اس میں جو آپ معصومین سے، اماموں سے، ہمارے اہل بیت سے روایت سنیں گے، حدیث سنیں گے، تو اس میں آپ کی عقل حیران ہو جائے گی، مگر اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مثلا خود امام محمد تقی علیہ السلام نے جب کہا کہ میرے بابا کی زیارت اگر کوئی معرفت کے ساتھ کرے گا تو اسے ایک مستحب حج کا ثواب ملے گا، تو شخص نے کہا کہ ایک مستحب ہے؟ امام نے کہا نہیں، اگر اس کی معرفت زیادہ ہو تو 10 مستحب حج کا ثواب ملے گا۔ اس نے حیران ہو کے کہا 10 مستحب حج؟ امام نے کہا نہیں، اگر اس کی معرفت اور بلند ہو تو 100 مستحب حج کا ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، وہ حیران ہو گیا۔ امام اور ثواب بڑھتے چلے بڑھاتے چلے گئے، کہا اگر معرفت کے آخری درجے پر ہے، 100% اس کی معرفت بلند ہے، تو پروردگار اسے 70,000 حجوں کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے یہاں انسان کی عقل ہے۔ اب وجہ ریزن سننے کے امام نے ریزن نہیں بتایا کہ مثلا زیارت کا مقصد کیا ہے، زیارت کا ہدف کیا ہے۔ دیکھیے زیارت کا مقصد جو ہے، وہ زیارت کے بہت سارے لوگ مخالف بھی ہیں کہ نبی پاک کی زیارت نہ کریں، اہل بیت کی زیارت نہ کریں، تو اس کا جواب آپ قرآن مجید سورۃ النساء سے دے سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت ہے ظلموا انفسہم جاؤک، اے میرے پیارے نبی، خدا کہہ رہا ہے اپنے نبی سے، ان لوگوں سے کہہ دو جنہوں نے گناہ کیے ہیں، جنہوں نے ظلم کیے ہیں، کہ اگر توبہ کرنا چاہتے ہو تب توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ میرے نبی کے پاس جا کے توبہ کرو، اگر میرے نبی نے تمہیں بخش دیا تو میں اللہ بھی تمہیں بخش دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی گناہ اللہ کے کیے ہے نا، مگر توبہ کہاں کرنی ہے؟ نبی پاک کے در پہ جا کے توبہ کرنی ہے۔ یہ جو وسیلے کے منکر ہیں، ان کے منہ پر بھی یہ بھرپور تماچا ہے اس آیت کا، یہ وسیلے کو نہیں مانتے، ڈارے خدا سے۔ خدا خود کہہ رہا ہے جاؤ میرے نبی کے در پر، اگر میرے نبی نے تمہیں بخش دیا تو میں اللہ بھی تمہیں بخش دوں گا۔ البتہ وسیلے کی آیت بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، خدا خود کہہ رہا ہے مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کو تلاش کرو، اور نبی پاک نے فرمایا، اہل بیت نے فرمایا کہ ہم اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ہے۔ تو اب آپ دیکھیے ہر انسان تو مدینے جا نہیں سکتا، اب تو انہوں نے خبیثوں نے حج بھی بند کر دیا، یعنی اس طرح سے امریکہ کی غلامی میں چلے گئے کہ جیسے امریکہ آرڈر دے رہا ہے ویسے ہو رہا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے سیونس میگزین میں یہ 2 میگزین میں آیا ہے سیونس میں کہ جیسے ہم نے دنیا پہ کنٹرول کرنا چاہتے تھے، آج عملی ہم نے دنیا پہ کنٹرول کر لیا، کرونا کو بہانہ بنا کر کہ جتنے ملک ہمارے تابع ہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں وہی کچھ ہو رہا ہے، لاک ڈاؤن
ہم کروا رہے ہیں، حج ہم بند کروا رہے ہیں، نمازیں ہم بند کروا رہے ہیں، تو اصل دنیا میں حکومت سے ہوتی ہے۔ دو میگزین میں اسرائیلیوں نے کھول کے بتایا ہے، مگر ہمارے حکمران بیچارے یا تو بکے ہوئے ہیں یا نادان ہیں یا بے خبر ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ جاؤ نبی کے در پہ جاؤ۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ زیارت کا مقصد توبہ ہے، گناہوں سے توبہ ہے۔ تو اب جب گناہوں سے توبہ ہو جائے گی تو یقیناً انسان کی معرفت بڑھ جائے گی۔ اب جب زیارت میں پڑھتے کیا آئے ہیں توبہ کرنے کے لیے، اب ہر انسان مدینے نہیں جا سکتا، تو اسی پیارے پاک نبی نے فرمایا اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد۔ اگر تم مدینے نہیں جا سکتے، نہیں آ سکتے، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، درمیانہ بھی محمد ہے، آخری بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہم 12 کے 12 محمد ہیں۔ اگر مدینے نہیں آ سکتے ہو تو مشہد امام رضا آ جاؤ۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ مدینے نہیں آ سکتے کربلا آ جاؤ، اگر مدینے نہیں جا سکتے نجف آ جاؤ۔ یہ سارے محمد ہیں، یہ پیارے پاک نبی کی حدیث ہے، اور اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے کہ ایک نور سے یہ سب خلق ہوئے ہیں۔ اول ما خلق اللہ نوری، کہا سب سے پہلے خدا نے میرے نور کو خلق کیا۔ نبی پاک نے کہا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہے، یہ سب ایک نور سے ہے۔ تو بات دیکھیے کہ زیارت کا مقصد ہے توبہ، خالص توبہ کرنا۔ اچھا زیارت میں پڑھتے کیا ہے، زیارت میں وعدہ کیا کرتے؟ زیارت میں زائر جو ہے نا ایک وعدہ کرتا ہے، اور امام پاک جو ہے امام رضا علیہ السلام، جو بھی امام آپ سے 2 وعدے کرتے ہیں، سوال کیا کرتا ہے؟ آگے توبہ کرتا ہے، اے میرے اللہ تجھے امام رضا کا واسطہ میرے گناہ بخش دے۔ امام رضا کو خدا کا واسطہ دیتا ہے، اے امام رضا خدا کے واسطے مجھے پاک کروا دے۔ جس طرح سے حور معافی مانگنے آیا ہے، ویسے حور بننے کے لیے دور دور سے مولا رضا کی بارگاہ پہ آتے ہیں، کربلا آتے ہیں توبہ کرنے کے لیے۔ لیکن اب سوار ایک وعدہ لے، ایک کرتا ہے، امام رضا 2 وعدے کرتے۔ امام رضا کیا فرماتے ہیں؟ اے زوار تو میرا زوار ہو کے جا رہا ہے، اب تو وعدہ کر کہ تو گناہ نہیں کرے۔ سبحان اللہ، اب تک کتنے گناہ کیے، اب تک کتنے گناہ کیے میں امام بخشوا دوں گا، لیکن وعدہ کر کہ اب تو گناہ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ پہلے تو معمولی انسان تھا، کسی معمولی کپڑا ہوتا ہے نا، اس کی تو کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کوئی اسے نہیں چومتا، کوئی اس کا احترام نہیں کرتا، لیکن اس کپڑے کی نسبت اگر حضرت عباس کے علم کی طرف ہو جائے تو اسے چومنا عبادت ہے، اس کا احترام کرنا عبادت ہے۔ کیوں؟ نسبت کی وجہ سے نا۔ اسی طرح سے ایک لکڑی ہے، معمولی ہے، لیکن جب اس میں قرآن رکھتے ہیں، رحل قرآن ہو گیا، اس کا احترام واجب ہو جاتا ہے۔ تو امام پاک یہ فرماتے ہیں کہ پہلے تو معمولی انسان تھا، اب تیری نسبت مجھ سے ہوگی، اب لوگ کہیں گے یہ امام رضا کا زوار ہے۔ اب اگر تو نے گناہ کیا، اگر تو نے اب گناہ کیا تو لوگ مجھے تانا دیں گے، لوگ کہیں گے یہ ہوتے امام رضا کے زوار۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ امام وعدہ لیتے، تو میرا زوار بن کے جا رہا ہے۔ اب رشوت نہ کھانا، جھوٹ نہ بولنا، گندی فلمیں نہ دیکھنا، آنکھوں سے حرام نہ کرنا، ہاتھوں سے چوری نہ کرنا، کیونکہ تیری نسبت اب مجھ سے ہوگی۔ امام فرماتے اگر تو اپنے وعدے کو نبھائے گا تو تیرا امام تجھ سے ایک نہیں 3 وعدے کرتا ہے۔ امام رضا فرماتے پہلا وعدہ یہ ہے کہ سکرات کے وقت تیرے سراہنے آؤں گا اور ملک الموت سے کہوں گا یہ میرا زوار ہے، آرام سے اس کی روح نکال، یہ میرا محب ہے، یہ میرا عزادار ہے۔ وہ سب سے مشکل ترین پہلی منزل ہے آخرت کی۔ اور فرمایا جب دنیا والے تجھے قبر میں لٹا کے اور مٹی کے منوں کے نیچے دبا کے چلے جائیں گے، اولاد تیری چلی جائے گی، ماں باپ چلے جائیں گے، رشتے دار دوست چلے جائیں گے، تو قبر میں تنے تنہا رہ جائے گا، اور قبر وحشتناک ہے، قبر خوفناک ہے۔ جب تو قبر میں ڈرنے لگے گا، امام رضا فرماتے ہیں تو میرا زوار ہے، اگر تو نے وعدہ نبھایا تو میں تیرا امام تیری قبر میں آ جاؤں گا، تیری وحشت
وحشت کو ختم کر دوں گا، تیری قبر کو نورانی بنا دوں گا، منکر نکیر سے کہوں گا یہ میرا عاشق ہے، یہ میرا عزادار ہے، یہ میرا محب ہے، یہ میرا وفادار ہے، اس نے وعدہ نبھایا ہے، زیارت کے بعد گناہ نہیں کیے ہیں۔ اے منکر نکیر آرام سے سوال کر، میں تیری قبر کو بہشت کا باغ بنا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرا وعدہ امام رضا یہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کر صراط پار کروا کر جنت پہنچا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے زیارت کا مقصد۔ اگر ہمارے پاس وقت ہے تو ایک روایت اور بیان کر دیں، اگر نہیں ہے تو پھر خدا حافظ۔ 2 منٹ ہے ہمارے پاس، بسم اللہ۔ 2 منٹ میں ایک روایت سن لیں کہ امام رضا علیہ السلام کتنے رؤوف ہیں۔ جب مولانا شاپور میں آتے ہیں تو ایک 80 سال کا بوڑھا 40 کلومیٹر دور سے پیدل مولا کی زیارت کے لیے آتا ہے۔ اب زیارت کے آداب یہ ہے کہ زیارت سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے۔ بوڑھے نے کہا کہ غسل کروں پھر مولا کی زیارت کروں۔ آیا حمام میں، کیونکہ ایران میں آج بھی گھروں کے باہر حمام باتھ روم ہوتے ہیں، دیکھا حمام پورا خالی ہے، ایک جوان ہے وہ نہا رہا ہے۔ اب یہ ایران میں رسم ہے کہ جناب ایک کیسا ایک کپڑا ہوتا ہے وہ رگڑتے ہیں تاکہ بدن سے بالکل مٹی میل کچیل دور ہو جائے۔ اب بوڑھے کا ہاتھ پیر کی طرف نہیں جا رہا تھا، اس نوجوان سے کہنے لگا، اے نوجوان میں اپنے آقا مولا کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، نہیں چاہتا میرے بدن پہ میل کچیل ہو، مگر بوڑھا میرا ہاتھ نہیں جا رہا، کیا آپ میری پیٹھ صاف کر سکتے ہیں؟ نوجوان نے کہا کیوں نہیں۔ اب وہ نوجوان ان کے پیٹھ پہ صابن لگا رہا ہے اور اس کی میل کچیل صاف کر رہا ہے۔ اب لوگ حمام میں آنا شروع ہو گئے۔ ایک شخص نے جھک کر اس جوان کو سلام کیا۔ یہ بوڑھا ڈر گیا، یہ تو کوئی بڑی شخصیت ہے جس سے میں مزدوری کا کام لے رہا ہوں، جس سے اپنا پیٹ صاف کروا رہا ہوں۔ پھر دوسرا شخص آیا، اس نے بھی نوجوان کو سلام کیا۔ اب اسے اور ڈر ہونے لگا۔ تیسرا انسان آیا، اس نے بھی اس نوجوان کو سلام کیا۔ اب اس سے یقین ہو گیا یہ کوئی بڑی شخصیت ہے۔ اب جو نزدیک اس کے نہا رہا تھا اس سے پوچھا یہ نوجوان کون ہے، آپ اسے جانتے ہیں جو میری پیٹھ صاف کر رہا ہے؟ کہا اسے کون نہیں جانتا، یہ فرزند زہرا امام علی رضا علیہ السلام ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ بوڑھا امام رضا کے قدموں پہ گر پڑا کہ مولا آپ کو نہیں پہچانا تھا ورنہ میں آپ سے مزدوری کا کام نہ لیتا۔ امام رضا مسکرا کے فرماتے نہیں، تو اگر 40 میل دور سے پیدل آ سکتا ہے تو تیرا امام تیری پیٹھ صاف کیوں نہیں کر سکتا؟ امام نے فرمایا میں خود تیرے استقبال کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مجھے پیٹ صاف کرنے دے۔ یہ ہے امام رضا کی رؤوفیت۔ سارے امام رؤوف ہے مگر امام رضا بہت مہربان ہے، بہت رؤوف ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور خادم کہتا ہے اس شاہ کا زمانہ تھا کہ ایک بہت گندا خادم تھا، ایک یعنی وہ افسر تھا شاہ کی طرف سے، وہ ہمیں بھی گالیاں دیتا تھا اور زواروں کو بھی مارتا تھا۔ ایک دن شب جمعہ ایک زوار لیٹا ہوا تھا، اس کے پہلو میں زور سے اس نے لات ماری، بس اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ وہ افسر جو شاہ کی طرف سے تھا وہ گرا، منہ سے خون، آنکھ سے خون، ناک سے خون، وہیں تڑپ کے مر گیا۔ ہم نے کہا اچھا ظالم سے چھٹکارا مل گیا۔ رات کو میں نے امام رضا کو خواب میں دیکھا، میں نے امام رضا کا شکریہ ادا کیا، مولا اس ظالم سے آپ نے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ پہلے ہم دعائیں مانگتے تھے مولا پہلے اس کو کیوں نہیں مارا، یہ تو بڑا ظالم تھا، بڑے دیر کے بعد ہماری دعائیں سنی۔ تو امام رضا نے فرمایا میں تو رؤوف ہوں، میں نے نہیں مارا۔ کہ مولا وہ عذاب سے مرا ہے، کیسے مرا؟ فرمایا کل شب جمعہ چچا عباس مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے، اور جب چچا عباس نے دیکھا اس نے اس زبان کے ساتھ گستاخی کی ہے تو چچا عباس جلال میں آئے اور اس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ تمکنس سے ہم آپ کی جو ہے وہ گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں، ہم اور ہمارے ناظرین، مگر جو ہے وہ دامن وقت میں ہمارے گنجائش نہ رہی۔ انشاءاللہ آنے والے ایام بھی امام علی رضا علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے ہوتا رہے گا۔ عشرہ کرامت ابھی جاری و ساری ہے، امام رؤوف کا ذکر لے کر جو ہے وہ محفلیں ہم سجاتے رہیں گے۔ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، ہماری اور آپ کی ملاقات